السلام علیکم برگوشوا ہمشیاخ، میں آپ کا بھائی پاسٹر سفیان بنیامین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزو، دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس موضوع کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، لیکن جو ریپچر کا موضوع ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ اور اس کے علاوہ آج کل آپ سب کو پتہ ہے کہ خداوند کی عیدیں شروع ہو چکی ہیں، تو عیدوں پر بھی ویڈیو آتی رہیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں، ان کے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمیں دیقی پر جو ہے وہ پراپر سٹڈی دی جائے، تو ہم نے آج سے اس کا سٹارٹ لیا ہے اور اس کو پراپر طور پر جو ہے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی نئے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بلکہ بٹن کال پر کلک کر لیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور آپ کمنٹ کے ذریعے اپنے رائے بھی ضرور دیا کریں، اپنا سوال چھوڑ دیا کریں، یوٹیوب پر ہی اپنا سوال کیا کریں۔ بعض لوگ میرے واٹس ایپ ان باکس میں آتے ہیں، بعض لوگ میرے میسنجر ان باکس میں آتے ہیں، آپ بے شک آئیں وہاں پر گفتگو کرنے کے لیے آئیں، لیکن جب آپ کچھ سوال کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب چینل کے کمنٹ باکس میں ہی کویشچن کیا کریں، تاکہ دیکھنے سننے والوں کو بھی اس سے سیکھنے کا موقع ملے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم دیقی پر جو ہے اپنا پہلا ایپیسوڈ جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے دیقی کے لیے یہ سمجھ لینا ہے کہ دیقی جو ہے اس کا تعلق کہانت کے ساتھ ہے، اور بائبل کے اندر کہانتیں جو ہیں وہ دو ہیں، ایک کہانت نہیں ہے۔ دراصل بائبل کی دو کہانتیں ہیں، ایک ہے ملک صدق کی کہانت اور دوسری ہے لاوی کی کہانت۔ بعض لوگ صرف اور صرف ملک صدق کی کہانت پر ہی جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، اور بعض لوگ صرف لاوی کی کہانت کو ہی کہانت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بائبل مقدس کا جو بیلنس ہے اس کو سمجھ لیں کہ بیلنس کو آؤٹ کرنے والی بات ہے، یہاں بائبل کے سیاق و سباق کو خراب کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا بائبل کی دو کہانتیں ہیں، ایک ہے ملک صدق کی اور دوسری ہے لاوی کی کہانت کی۔ دیقی کا جو سٹارٹ ہوا وہ بیسیکلی لاوی کی کہانت سے نہیں ہوا، جو دیقی کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملک صدق کی کہانت سے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 14 باب اور آیت نمبر 18۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی، ملک صدق کی کہانت کو دی گئی دیقی کا نتیجہ جو باپ ابراہام نے دی تھی۔ اس پر جو ہے میں ایک اور بھی بات آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ جو پیدائش 14 باب کی آیت نمبر 18 ہے، اس پر کچھ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ دراصل یہاں جو اصل معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ابراہام نے دیقی نہیں دی تھی ملک صدق کو، بلکہ ملک صدق نے ابراہام کو دیقی دی تھی۔ اور بہت سارے یہودی فرقوں کا یہ ماننا ہے، جبکہ اس پر راشی کا اور دیگر علماء کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، ابراہام نے ہی دیقی ملک صدق کو دی تھی۔ اور ہمارے پاس جو اس وقت میسوریٹک کا نسخہ ہے اس میں بھی یہی ٹرانسلیٹ ہوا ہے کہ ابراہام نے ملک صدق کو جو ہے دیقی دی تھی، یعنی نوح کے بیٹے شم کو۔ دوسری بات، نوح کا بیٹا جو شم ہے جس کو ہم ملک صدق کہتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے یہ عجیب خیالات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی باپ نہیں تھا، کوئی ماں نہیں تھی، اور اس کے متعلق بھی بہت سارے جو ہیں وہ خیالات پائے جاتے ہیں کہ اس کا کوئی نسب نامہ نہیں تھا، اس کی عمر کا کوئی شروع نہیں تھا، آخر نہیں تھا۔ عبرانیوں کا خط کا ایک حوالہ دے کر یہ باتیں جو ہیں وہ کلیسیا کو سکھائی جاتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عبرانیوں کے خط میں ہی اس کا نسب جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا نسب نامہ بھی تھا، اور اس کا ماں باپ بھی تھا، اس کی عمر کا ایک شروع بھی تھا اور ایک آخر بھی تھا۔ تو دراصل عبرانیوں کے خط میں جس مد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو خدا نے چاہا کہ جب میں صرف ملک صدق کی کہانت پر گفتگو کروں گا تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ دیقی جو ہے باپ ابراہام نے ہی ملک صدق کے کاہن یعنی نوح کے بیٹے شم کو دی تھی۔ پیدائش 14 باب کی آیت نمبر 18 آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ یہاں لکھا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا، خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہام نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ میسوریٹک نسخے کے مطابق، بائبل کے مطابق اور بک آف یوبلی کے مطابق اور یاشر کے مطابق یہ دیقی جو ہے باپ ابراہام نے ہی ملک صدق کے کاہن یعنی نوح کے بیٹے شم کو دی تھی۔ یاشر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو
ملک صدق کا کاہن جس کو ابراہم نے دایکی دی، یہ نوح کا بیٹا شم ہے۔ یہ سکرین پر آپ کے حوالہ جات چل رہے ہوں گے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اسی حوالے پر پیدائش 14 باب کی آیت نمبر 18 پر یہودی مدراش ہے، ربیوں کی مدراش ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو اس پر ان کی تشریح جو ہے وہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتے ہیں کہ وہ اس ریفرنس کو کیا سمجھتے تھے اور کیا مانتے تھے، اور ابراہم کی دی گئی دایکی کا نتیجہ وہ بتاتے ہیں کہ کیا نکلا۔ اس کے لیے جب آپ دیکھتے ہیں مدراش تخوامہ 6 چیپٹر ورس نمبر 4، سو مدراش کا یہ حوالہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ایک تشریح کے مطابق یہ حوالہ مدراش سے پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے۔ ایک تشریح کے مطابق پیدائش 14 باب آیت نمبر 20 میں لکھا ہے کہ اس نے اسے ہر چیز میں سے 10واں حصہ دیا، اسحاق کو بھی اس 10ویں حصے کی وجہ سے برکت دی گئی جو جناب ابراہم نے ملک صدق کو دی تھی۔ اس کے علاوہ مدراش میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسحاق نے بھی ملک صدق کو دایکی دی تھی۔ اس کے لیے دیکھیں مدراش رابع توالدوت چیپٹر 64 ہے، ورس نمبر 6 ہے۔ اسحاق کی برکت کو اس طرح ذرا بیان کیا گیا ہے بائبل میں۔ پیدائش 26 باب ہے آیت نمبر 12، یہاں لکھا اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا اور خداوند نے اسے برکت دی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ یہاں بھی لکھا ہے پیدائش کی کتاب اس کا 27 باب آیت نمبر 33، تب تو اسحاق بشدت کانپنے لگا اور اس نے کہا پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی اور مبارک بھی وہی ہوگا۔ یعقوب کو بھی 10ویں حصے کی فضیلت جو ہے وہ دی گئی اور یہاں بھی اسے 10ویں حصے کی وجہ سے برکت ملتی ہے۔ لہٰذا یہاں یوں لکھا ہے پیدائش 28 باب آیت نمبر 22، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا خدا کا گھر ہوگا اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ سو لہٰذا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہم، اسحاق اور یعقوب یہ تینوں دایکی خدا کے حضور دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ان تینوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں جو تھے وہ خدا کے حضور اپنا 10واں حصہ پیش کرتے تھے۔ اب شروع کرتے ہیں باپ ابراہم کے متعلق گفتگو کہ باپ ابراہم نے جب دایکی دی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو جب جناب باپ ابراہم نے ملک صدق کے کاہن یعنی شم کے بیٹے نوح کو دایکی دی تو اس کا ایمان کیا تھا، ابراہم کا ایمان کیا تھا، وہ کیا فیت کے ساتھ دایکی دے رہا تھا۔ یہودیوں کی کتاب ہے ربان، سو یہودیوں کی مشہور کتاب ربان میں کچھ یوں لکھا ہے۔ ربان کی تفسیر میں جب آپ پڑھتے ہیں پیدائش 14 تا 20 کی تفسیر تو یہاں یوں لکھا ہے اور اس نے ان سب چیزوں کا 10واں حصہ دیا۔ ابراہم اپنے لیے دھاگے سے جوتی کے تسمے تک لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن حق تعالیٰ کا جو حصہ اس نے کاہن کو دینا تھا اس کو دایکی دینے کے لیے الگ کر دیا۔ اب سدوم کا بادشاہ ابراہم سے ملنے کے لیے اس کے اعزاز میں سوئی کی وادی میں گیا اور وہ اس کے ساتھ سالم کے شہر میں گیا جہاں ملک صدق نے اپنے پیچھے آنے والے کے لیے روٹی اور میں نکالی۔ سدوم کے بادشاہ نے محترم ابراہم سے کچھ نہ پوچھا، لیکن جب اس نے سردار کاہن کو حصہ دینے میں اس کی سخاوت اور راستہ بازی دیکھی تو صدقہ کے طور پر اپنے لوگ بھی مانگے۔ ابراہم کو یقین تھا کہ اس کا خدا اسے دولت مال اور عزت دے گا، اس سے کچھ لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے سدوم کی ساری دولت جو اس کی تھی اور امورا کی تمام دولت واپس کر دی تاکہ اس کے مالکان کو اسے واپس کر دیا جائے۔ سدوم کے بادشاہ نے سب سے بڑھ کر اپنے لوگ مانگے تھے، لیکن ابراہم کا سب سے بڑھ کر خیال یہ تھا کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اس نے ابراہم کو امیر بنا دیا۔ سو ابراہم نے جب اپنے بیٹے یعنی اپنے بھتیجے لوط کو سدوم اور امورا میں سے نکالا، چھڑا کر لایا، تو جو لوٹ کا مال تھا اس میں سے اس نے ٹائٹ نکالی، دایکی نکالی اور ملک صدق کو دی۔ لیکن ابراہم نے اس مال میں سے ایک جوتی کا تسمہ بھی نہیں رکھا اور سارا کا سارا مال امورا اور سدوم کے بادشاہ کو واپس کر دیا جو وہاں سے لایا گیا تھا۔
उसका जो रीजन यहाँ लिखा है रबान के अंदर, वो ये लिखा है कि अब्राहम ने ये सब कुछ इसलिए वापस किया था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि ये बादशाह बाद में ये कहें कि ये तो हमारी दौलत से अमीर हुआ है। क्योंकि जनाब बाप अब्राहम खुदा पर ईमान रखते थे और वो जानते थे कि मैं खुदा की तौरात को या उसके हुक्मों को मानूं और उसके सामने वफादारी करूं, सरफराज खुदा मुझे करेगा, जो कि उसका ईमान था। याद रहे कि इसी तरह जब हम भी अपनी निगाहें किसी इंसान की तरफ उठाते हैं या किसी इंसान पर भरोसा करते हैं कि कोई इंसान हमें काश हमारी मदद कर दे, काश हमें सपोर्ट कर दे तो मेरे हालात सुधर जाएं या मुझे बरकत मिलना शुरू हो जाए, हम जब इंसानों की तरफ अपनी निगाहें उठाते हैं तो दरअसल वो इसलिए उठाते हैं क्योंकि हमारे अंदर से ईमान खत्म हो चुका होता है, हम ईमान से खाली हो गए होते हैं। तभी ये सोच हमारे अंदर आती है कि फलाना मेरी मदद करेगा, फलाना मेरी मदद करेगा, फलां शख्स जो है, फलां मुल्क जो है, फलां सिटी जो है, फलानी मिनिस्ट्री जो है, फलानी वेलफेयर जो है वो मेरी मदद करेगी। जब हम इस सोच के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं तो मेरी बात याद रखें कि हम सदा भकारी रहते हैं और हमें कभी खुदा उठाकर खड़ा नहीं करता। बाप अब्राहम से आप एक बात सीख लें। बाप अब्राहम ने अपने ईमान का इजहार या ईमान का मुजाहरा इस तरह से किया कि उसने उस माल में से एक जूती का तस्मा भी नहीं लिया, कहीं खुदा की तमजीद में फर्क ना आ जाए, कहीं कोई ये ना कह दे, यानी खुदा दी बरकत खुदा ने हो और उसका सारा जो रिगार्ड है या उसकी जो सारी जो बुनियाद है वो कोई बादशाह बना ले कि जी ये मेरे माल से अमीर हुआ था, इससे पहले तो इब्राहिम के पास बरकत थी नहीं, इसको मैंने अमीर बनाया। तो बाप अब्राहम ने वो सारा का सारा माल वापस कर दिया। अजीजों याद रखें, चोरी का माल, फ्रॉड का माल, जब आप किसी के साथ फ्रॉडी करते हैं, चोरी करते हैं, किसी की जायदाद को हड़प लेते हैं या किसी पर उम्मीदें लगाए होते हैं कि ये शख्स जो है वो मेरी मदद करेगा या किसी की चीज पर आपकी निगाहें होती हैं, तो याद रखें खुदा आपको कभी बरकत नहीं देगा, क्योंकि वो सदा ये आवाज गूंजेगी, ये उसके लिए तारीख रकम हो जाती है कि फलां बंदा ने इसको अमीर बनाया था, फलां बंदा ने इसको बरकत दी थी, फलां बंदा की वजह से ये बंदा सरफराज हुआ था। सो खुदा ये बातें बर्दाश्त नहीं करता। बाप अब्राहम किस अमल से पता चल जाता है कि बाप अब्राहम नहीं चाहता था कि कोई ये कहे कि मुझे फलां शख्स ने अमीर बनाया। सो आज तक बाप अब्राहम के ईमान की वजह से लोग कहते हैं कि खुदा ने अब्राहम को बरकत दी थी। बाप अब्राहम को सरफराज करने वाला खुदा था, ना कि कोई इंसान। अजीजों, क्या आज आपका ऐसा ईमान है कि खुदा आपको सरफराज करेगा? क्या आपका ये ईमान है कि खुदा आपको बढ़ाएगा? सो लिहाजा मैं सिर्फ आज एक ही शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में मजीद इसहाक और यकूब के मतलब भी बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज चंद असूल भी आपको बता दूं कि दायकी देने के जो असूल हैं वो क्या है। देखें, मेरी बात सुने। उसने सबसे पहले जो दायकी है वो मलके सदक़ काहिन को दी, बाद में उसने उनका माल वापस किया। असूलन ये माल जो था ना, अब उस दौर का जो असूल था या कानून था कि जो जिस मुल्क को फतह कर ले उसका माल भी उसी का होता है। तो असूलन ये बाप अब्राहम की दौलत थी, तो उसमें से उसने दायकी दे दी और सबसे पहले उसने दायकी दी, सबसे पहले। ठीक है, याद रहे कि बाइबल में भी लिखा है पहले फलों से खुदा की ताज़ीम कर, ये पहला असूल है बाइबल का। याद रहे कि जब भी खुदावंद ने हदिया जात या कुर्बानियों या दायकियों के असूल तय किए या कानून तय किए, तो आपको हमेशा पहले फलों की तालीम मिलती है कि पहले फलों से खुदा का जो है वो खुदा की तमजीद करनी चाहिए, उसकी ताज़ीम करनी चाहिए। इससे खुदा की तमजीद जुड़ी हुई है। जब आप अपने घर से बची कुछ चीजें खुदा को देते हैं, कुछ तो देते ही नहीं है ना, कुछ तो इतने पत्थर दिल लोग हैं, इतने सख्त दिल लोग हैं, वो देते ही नहीं। ठीक है जी, वो निकालते नहीं खुदा के काम के लिए, वो खुदा को देते ही नहीं है। उनका दिल ही सख्त हो चुका है, वो फराउन की तरह सख्त दिल है। या वो अपनी गरीबी का रोना रोते रहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। याद रखें, अमीरी या सरफराजी तब तक नहीं आती जब तक आप खुदा को अदा नहीं करते। ये एक डिफरेंट बात है कि आपने खुदा को देना किस तरह से, किसको देना, क्या असूल है उसके। आज दायकी किस तरह से लागू होती है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि आपने सबसे पहले खुदा के पहले फलों से तज़ीम करनी है। दूसरा असूल है खुशी से देना है, रो धो के नहीं देना, शक के साथ नहीं देना। तीसरा असूल, क्योंकि लिखा है कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। ये हवाला जात जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो अगला असूल है वो ये है कि
آپ نے پوری دایکی دینی ہے، پوری لکھا پوری دایکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ ملاکی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ملاکی 3 باب میں۔ جب ہم خدا کو پوری دایکی دیتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی دایکی تو دیتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ جی وہ کبھی کم دے دیتے ہیں، کبھی دایکی سے بھی اوپر دے دیتے ہیں۔ آپ اوپر دیتے ہیں تو دیں، وہ ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کم نہ دیں، بائبل میں جو شرط ہے اس کو پراپر عمل میں لائیں۔ تو بعض لوگ جو ہیں دایکی نامختونوں کو بھی دے دیتے ہیں، تو نامختونوں کو بھی دایکی نہیں دینی چاہیے۔ جن پادری حضرات کا ختنہ نہیں ہوا ان کو دایکی نہ دیا کریں، کیونکہ دایکی مختون خادموں کا حق ہے۔ سو جن خادموں کا ختنہ نہیں ہوا ان کا دایکی لینے کا کوئی حق نہیں، ایون کہ وہ تو پاسٹر بھی نہیں ہے، خدا کے خادم بھی نہیں ہے، ان کو خدا نے ملک صدق کی کہانت میں کوئی خدمت نہیں دی۔ یاد رہے کہ جو خادم ہے اس وقت یروشلم سے باہر خدمت ہو رہی ہے یا پوری دنیا کے اندر خدمت ہو رہی ہے، یہ ملک صدق کی کہانت میں ہو رہی ہے، اور آپ یہ دایکی ملک صدق کی کہانت میں لیتے ہیں، اور اس کے اصول کچھ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ہم لاوی کی کہانت کی بھی دایکی کو جو ہے وہ دیکھیں گے اور اس کو سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دایکی جو ہے وہ پوری نکالا کریں، پہلے نکالا کریں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم خدا کے حضور میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے سامنے مینشن کرتے جائیں گے۔ سو دایکی بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نکالتے ہیں کبھی نہیں نکالتے، تو ریگولر بھی نکالا کریں۔ اس سے یہ بھی ایک اصول ہے، جب آپ دایکی کھا جاتے ہیں، اور آگے میں آپ کو جا کے بتاؤں گا کہ دایکی کھانا جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا نقصان کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو دایکی جو ہے آپ جب دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہم نے دی تو اس ایمان سے دی کہ کہیں مجھے یہ نہ کوئی کہہ دے کہ مجھے امیر بنانے والے یہ 2 بادشاہ تھے، مورا اور صدوم کے۔ اس نے ان کا مال واپس کیا، خدا کو دیا اور خدا پر ایمان رکھا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ باپ ابراہم کا نام بھی مبارک ہے، قوموں میں ان کے نام کو جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ تاریخ بھی اٹھا کر، بائبل بھی اٹھا کر پڑھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ باپ ابراہم اس دور کے امیر ترین شخص تھے۔ سو خدا من آپ کو برکت دے۔ اگر آپ بھی باپ ابراہم کی طرح ایماندار بننا چاہتے ہیں، عظیم شخص بننا چاہتے ہیں، امیر ترین بننا چاہتے ہیں، تو اپنی دایکی خدا کو ادا کریں۔ بارو خاشم، خدا من آپ کے ساتھ ہو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شلوم علیکم۔